بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا یونٹ نمبر 2.7 جو کہ قبلہ و مسجد سے متعلق ہے، اس کے دوسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے مسجد کا تعارف اور اس کی اہمیت جان سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے مسجد کے ادب و احترام کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم مسجد کے تعارف، اہمیت اور ادب و احترام سے آگاہی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے اور اس بات کا ثبوت پیش کیا ہوگا کہ جو سبق آپ بچوں نے کل پڑھا تھا آپ نے اسے انتہائی عمدہ انداز میں یاد بھی کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اسلامی نقطہ نظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص سے مسجد کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر کی تعمیر فرماتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450 میں اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے یہ بشارت، یہ خوشخبری سنائی ہے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے عنوان سے سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جواب بچوں سے معلوم کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالوں کے جواب انتہائی محنت، جاں فشانی اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ مسجد کے لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ یہ مسجد کا لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، لیکن اصطلاحی طور پر مسجد وہ گھر ہے جسے باقاعدہ طور پر صرف نماز ادا کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے تعمیر کیا جاتا ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان دن اور رات میں 5 بار اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام ہے جو قباء نامی بستی میں بنائی گئی اور سب سے پہلے اسی مسجد کی تعمیر ہوئی۔ مسجد کو پاک صاف رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مسجد میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو مسجد کی خوبصورتی میں نقصان کا سبب ہو تو وہ اس چیز کو وہاں سے دور کر دے اور مسجد کی صفائی کا ہر مسلمان بذات خود اہتمام کرے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت دعائیں پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی آپ بچوں کو یاد ہوگی اور باہر نکلنے کی دعا بھی یاد ہوگی، جو کہ پچھلی کلاسوں میں آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں غیر ضروری گفتگو سے گریز کرنا چاہیے، دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک انسان مسجد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم مسجد میں بیٹھیں تو دنیاوی گفتگو سے اجتناب کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے مسجد کے چند آداب جو ہم نے سیکھ لیے۔ اب آپ کے سامنے یہ اقتباسات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک کر بچوں سے ان اقتباسات کی بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے، جس میں مسجد کا تعارف ہے، اس کی اہمیت ہے، مسجد کے آداب ہیں، اسی طرح سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا بھی ہے۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو روک کر پہلے بچوں سے اس اقتباس کی بلند آواز میں درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے مسجد سے متعلق ان اقتباسات کی آداب کو جانا ہوگا اور ان اقتباسات کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعاؤں کو بھی سیکھ لیا ہوگا اور ان دعاؤں کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ تمام طلباء مل کر پاکستان کی چند تاریخی مساجد کی تصاویر کا البم تیار کریں اور ہر مسجد کے بارے میں مختصر معلومات بھی تحریر کریں۔ کل کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اس سرگرمی میں آپ بچوں نے عالم اسلام کی تاریخی مساجد کے بارے میں تصاویر کا البم تیار کیا تھا۔
اب آج کی جو ایکٹیویٹی اور سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخی مساجد کا البم تیار کرنا ہے، جیسے مسجد وزیر خان ہے، بادشاہی مسجد ہے، فیصل مسجد ہے، تو اس قسم کی مساجد کا آپ نے تصویری البم تیار کرنا ہے، اور پھر ہر مسجد کے بارے میں مختصر معلومات بھی تحریر کرنی ہے۔ اساتذہ کرام سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں کو اپنی زیر نگرانی اور رہنمائی کرتے ہوئے بچوں سے اس سرگرمی کو ضرور مکمل کروائیں، اور ہر بچے کو اس سرگرمی میں ضرور بضرور شامل کریں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے نقشے پر فلسطین اور سعودی عرب تلاش کریں، نیز مسجد اقصی اور گنبد صخرہ میں تصاویر کے ذریعے فرق واضح کریں۔ سب سے پہلے تو نقشے کی مدد سے آپ بچوں نے فلسطین اور سعودی عرب تلاش کرنے ہیں، کیونکہ فلسطین وہ شہر ہے جہاں پہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہ موجود ہے، اور سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں پہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ جو ہمارا موجودہ قبلہ ہے وہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسجد اقصی اور گنبد صخرہ میں فرق کرنا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، کہ مسجد اقصی میں کیا فرق، کون سی چیز ہے، اور گنبد صخرہ یہ کون سی چیز ہے، یہ فرق کرنا ہے، اور اسے فرق کو تحریر بھی کرنا ہے۔ پھر اگلے دن کمرہ جماعت میں ہم جماعت ساتھیوں کے سامنے بیان بھی کرنا ہے۔ یہ کام آپ بچوں نے گھر سے مکمل کر کے لانا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا مسجد کے لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان دن اور رات میں 5 بار اکٹھے ہو کر با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام ہے۔ مسجد کو پاک صاف رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت دعائیں پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں غیر ضروری گفتگو سے گریز کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ وہ چند معلومات تھیں جو ہم نے آج کے سبق سے اخذ کی اور حاصل کی۔ آج ہم نے مسجد کے تعارف، اہمیت اور ادب و احترام کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہایت احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔